الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد المصطفى و احمد المجتبى شفیع المذنبین رحمت للعالمین وعلی سیدنا محمد المہدی الموعود امام الاولین والآخرین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن کان علی بینۃ من ربی صدق اللہ العلی العظیم محترم المقام و مرشدین اکرام و فقراء اعزام و حاضرین مجلس و صدر جلسہ و نگران کار جلسہ و معتمد جلسہ و پس پردہ سماعت فرمانے والی عزت مآب خواتین و نوجوان مہدویہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاق کائنات کے فضل و کرم سے آج ہم لوگ جس کی محبت میں یہاں جمع ہوئے ہیں، جس کا میلاد منانے جمع ہوئے ہیں، بندہ بھی انہی کا عاشق ہے، بلکہ ہم بھی نہیں، بزرگان دین بھی ان کے عاشق ہے، انبیاء بھی ان کے عاشق ہے، اولیاء بھی ان کے عاشق ہے، اصفیاء بھی ان کے عاشق ہے، شہداء بھی ان کے عاشق ہے۔ وہ ایسی ہستی ہے جو رسول اللہ کے بھی محبوب ہے، اور تو اور خلاق کائنات جل و جلال کی شان رکھنے والا پروردگار بھی ان کا محبوب ہے۔ وہ آپ کے اور میرے آقا امام الکائنات ہمسر رسول اللہ مبین کلام اللہ امر اللہ مراد اللہ داعی اللہ امام آخر الزمان پیر پیرا میر میرا نور محمدی حضرت بندگی میرا سید مہدی موعود علیہ السلام ہے۔ پروردگار عالم جس نے لفظ کن سے اس کائنات کی تخلیق فرمائی، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ رب العالمین جو ہر شے سے منزہ ہے، جس نے اپنے نور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اور جب یہ نور دنیا میں مابعوث ہوا تو اپنے نور سے دنیا کو منور کرنے لگا۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا ایک حصہ جب سورج کو لگا دیا گیا تو سورج اپنی روشنی سے ساری دنیا کو روشن کرنے لگا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا ایک حصہ جب چاند کو لگا دیا گیا تو چاند اپنی روشنی ساری دنیا میں بھی کرنے لگا۔ اور وہی محمد رسول اللہ فرماتے ہیں، میرے بعد ایک شخص آئے گا جس کا نام میرا نام ہوگا، جس کا چہرہ میرا چہرہ ہوگا، جس کی آنکھیں میری آنکھیں ہوگی، جس کا جمال میرا جمال ہوگا۔ جب محمد رسول اللہ کے خوبصورتی کا ایک حصہ دنیا کو دیا گیا تو دنیا اتنی خوبصورت ہو گئی، تو اس شخص کا کیا مقام ہوگا جسے محمد رسول اللہ کے سارے خوبصورتی کے حصے مل گئے۔ عزیزان محترم، معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ایک نور ہے، ایک نور جو 1450 سال پہلے سرزمین عرب پر چمکا تو مکے کے سارے بت گر گئے، اور پھر 850 سال بعد ایک ایسا ہی نور جونپور میں چمکا تو جونپور کے سارے بت گر گئے۔ یہ نور وہ نور ہے جس کے آنے سے باطل مٹ گیا، یہ نور وہ نور ہے جس
رکھے کہ جب یہ نور محمد کے رخ ولایت کو مہدی خدا کی شکل میں زمین پر اتارا گیا تو اس نور نے ایک نورانی آئینے کا کام کیا کہ جب بندگی میاں شاہ منیر رضی اللہ تعالیٰ کی نظر آپ پر پڑی، بندگی میاں اللہ کا دیدار کرتے ہیں اور ہوش میں آتے ہیں تو فرماتے ہیں ٹوٹ جائے بندی آنکھیں، بندے نے مہدی کو نہیں خدا کو دیکھا ہے۔ جواباً خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا ہو سو خدا کو دیکھے۔ اب جب لوگ ان الفاظ کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بندگی میاں نے مہدی کو دیکھا اور فرمایا کہ مہدی کو نہیں خدا کو دیکھا ہے۔ تو آئیے اس معاملے کو سمجھنے کے لیے حضور کی حدیث کو سمجھاتا ہوں کہ ایک موقع ایسا تھا کہ صحابہ کی مجلس جمع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما ہے، اچانک ابو جہل آتا ہے۔ ابو جہل محمد رسول اللہ کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ جاتا ہے، بالکل مقابل آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اے محمد آپ کی شکل خراب ہے۔ ابو جہل محمد رسول اللہ کی برائی کرتا ہے، گستاخیاں کرتا ہے، جھوٹی برائی کرتا ہے۔ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقت یا ابو جہل، اے ابو جہل تم نے سچ کہا۔ ابو جہل مزید برائی کرتا ہے، صحابہ پریشان ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جمال جس پہ صدقے سے یوسف علیہ السلام کو حسن جمال عطا کیا گیا، کائنات کی سب سے عظیم الشان شخصیت کو ابو جہل کہہ رہا ہے نعوذ باللہ کی شکل خراب ہے۔ صحابہ جلال میں آ جاتے ہیں، کوئی ابو جہل کو مارنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ابو جہل ماحول کو دیکھتا ہے کہ صحابہ جلال میں آ چکے ہیں تو فوراً وہاں سے نکل جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد ابو بکر صدیق تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ماحول بڑا عجیب معلوم ہو رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، مسکرا کر دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے چہرے سے زیادہ کائنات میں کوئی خوبصورت چیز ہی نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ خوبصورتی رکھنے والے ہیں۔ ابو بکر صدیق رسول اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقت یا ابو بکر، اے ابو بکر تم نے بھی سچ کہا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ برائی بھی بیان کی گئی تو حضور نے فرمایا سچ ہے، اچھائی بھی بیان کی گئی تو حضور نے فرمایا سچ ہے۔ صحابہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے نورانی آئینہ بنا کر پیدا کیا، ابو جہل آیا مجھ میں خود کو دیکھنے لگا، برائی نظر آئی، میں نے کہا سچ ہے۔ ابو بکر آئے مجھ میں خود کو دیکھنے لگے، اچھائی نظر آئی، میں نے کہا سچ ہے۔ تو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نورانی آئینہ ہے، اسی طرح مہدی موعود علیہ السلام بھی نورانی آئینہ ہے کہ جب بندگی میاں شاہ منیر آپ کے پاس آتے ہیں، اللہ کا دیدار کرتے ہیں، ہوش میں آتے ہیں تو فرماتے ہیں ٹوٹ جائے بندے کی آنکھیں، بندے نے مہدی کو نہیں خدا کو دیکھا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں میں تو رسول اللہ کی طرح نورانی آئینہ ہوں، تمہاری ذات بنا ہو چکی تھی، خدا باقی رہ گیا تھا، اس لیے فرمایا گیا کہ خدا ہو سو خدا کو دیکھے۔ یہ مقام مہدی موعود علیہ السلام ہے، یہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں خدا کی تجلیات برستی ہے۔ آئیے آپ مقام مہدی موعود علیہ السلام بتاتا چلوں، یہ امامت کوئی ایسی امامت نہیں جو کسی کو آگے بڑھا دیا گیا نماز کے لیے اور پیچھے کھڑے ہو گئے مقتدی۔ یہ امامت ایسی امامت ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کے بعد عطا کی جا رہی ہے۔ یہ امامت ایسی امامت ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ ہونے کے بعد عطا کی جا رہی ہے۔ آئیے آپ حضرت بندگی میاں ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خواب کو بیان کرتے چلوں۔ آپ خواب میں تشریف فرما ہے، خواب دیکھ رہے ہیں کہ خواب میں رسول اللہ بھی ہے، مہدی موعود علیہ السلام بھی ہے، خواب دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ بھی ہے، مراد اللہ بھی ہے۔ اس بات کو ذرا غور فرمائیے کہ بچہ ہزاروں کی بھیڑ میں اپنے والد کو پہچان لیتا ہے، اور یہاں پر رسول اللہ اور مامور من اللہ کی بات آئی تو ثانیہ مہدی کنفیوژن میں ہے کہ کون رسول اللہ ہے، کون مامور
الف سے اللہ